السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ امریکی صدر وزیر خارجہ کو بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ کہا غزہ امن منصوبے کے نفاذ کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں شراکت داری کی رفتار اور مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ تجارت، اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ، دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی صدر کی پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار جنرل اور شخص قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں، بہت بڑے فائٹر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت پسند کرتا ہوں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران شہباز شریف سے تعلق بڑھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں جنگ نہ رکواتا تو 25 ملین لوگ جان سے جاتے۔ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم مودی کو فون کیا، کہا آپ نے جنگ نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا۔ ان میں سے ایک چیخ پڑا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پیسے کی بات آئی تو کہا ہمیں تو جنگ نہیں کرنی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے گرائے گئے طیاروں کی تعداد بھی اپ ڈیٹ کر دی۔ کہا پاک بھارت جنگ میں 11 جیٹ طیارے گرائے گئے۔ People of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. It is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. فلسطین کے عوام اسرائیلی قبضے کا درد برداشت کر رہے ہیں۔ غزہ میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ دعا ہے امن کے لیے ٹرمپ کی کوششیں کامیاب ہوں۔ صدر ٹرمپ حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بچانے والی شخصیت ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی وزیر اعظم کی اہمیت۔ شہباز شریف غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے مرکز نگاہ رہے۔ تقریب میں آمد پر صدر ٹرمپ نے شہباز شریف کو دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا اور ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان خوشگوار گفتگو ہوئی۔ تقریب کے ختام پر انہوں نے شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے سامنے گلے لگایا۔ غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں پاکستان سمیت 47 ملکوں کی شرکت۔ وزیر اعظم کی بین الاقوامی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ آذربائیجان، ازبکستان، قازقستان اور انڈونیشیا کے صدور سے ملے۔ غزہ سمیت اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر گفتگو ہوئی۔ ایشو آ رہا ہے ڈیل اور ڈیل کا، کیا کوئی بانی پی پی یا تو اس قسم کی باتیں جو ہے کر کے انہوں نے لوگوں کو آسرا تو لگانا ہے نا۔ میرا خیال ہے اس قسم کی کوئی گفتگو کسی لیول پہ بھی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی سے کوئی ڈھیل ہو رہی ہے نہ ڈیل سے متعلق کسی سطح پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو آسرا دینا چاہتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی آبائی نیوز سے گفتگو۔ کہا میرے خیال میں ان کی نوکری خطرے میں ہے، یہ ایسی باتیں کر کے نوکری پکی کر رہے ہیں۔ ملک کی بات کریں، شخصیتوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ رمضان کے دوران ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کر دی جائے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان پارلیمان میں بھرپور سیاست کرے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے قیادت کے نام کھلے خط میں لکھا۔ بانی پی ٹی آئی مشکل وقت میں باوقار طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں، حکومت ان کی صحت پر سیاست بند کرے۔ بانی کی بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر علاج کرایا جائے۔ رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق صدر آصف علی زرداری کی حالیہ بیان بازی کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے حکم امتناع جاری کیا۔ کہا کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا۔ بانی پی ٹی آئی کی ٹانگ میں گولی لگی، زخمی ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے۔ ٹرائل کورٹ نے عدم پیروی پر حق دفاع ختم کر دیا۔ اب مقدمے میں گواہیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، حق دفاع ختم کرنے سے پہلے 2 تاریخوں پر زخمی ہونا تسلیم کیا گیا، اس کے بعد حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہم دوسرے فریق کو نوٹس کر رہے ہیں۔ ریاست اپنی نااہلی کا بوجھ عدالت پر نہیں ڈال سکتی۔ ریاست شہریوں سے تو قانون منواتی ہے لیکن خود بہانے بناتی ہے۔ بیوروکریسی کی سستی کی سزا دوسرے فریق کو نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ کا وفاقی حکومت کو عام سائلین کی طرح قانون پر عمل درآمد کا حکم۔
عدالت نے کہا حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے. حکومت کوئی انوکھا سائل نہیں, اسے بھی عام شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا. عدالت نے وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج کر دی. تاخیر معاف کرنے کی استدعا بھی مسترد. وفاقی حکومت نے سروس ٹریبیونل فیصلے کے خلاف مقررہ 60 دن کی مدت گزرنے کے بعد اپیل دائر کی تھی. اسلام آباد میں مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکے میں ملوث 80% ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. محکمہ انسداد دہشت گردی کے پی کے حکام کا کہنا ہے تفتیش میں ثابت ہوا واقعے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی. خودکش جیکٹ باجوڑ سے لائے گئی. واردات میں ملوث سہولتکار کئی بار منصوبہ بندی کے لیے افغانستان گئے. تفتیش کے دوران کے پی میں 20 سے زائد حملوں کا سراغ بھی لگایا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں الیکٹرک بسوں کے ڈپو اور چارجنگ سینٹرز کا افتتاح کر دیا. الیکٹرک بس میں متعلقہ افسران کے ساتھ سفر بھی کیا. کہا اسلام آباد کے سوا لاکھ شہری روزانہ ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں. مسافروں کی تعداد 2.5 لاکھ یومیہ تک لے کر جانے کا ہدف ہے. الیکٹرک بس سروس کو روات تک توسیع دینے کا اعلان کیا. کہا راولپنڈی اسلام آباد ریلوے سروس بحال HIT پاکستان میں کی جا رہی ہے. الیکٹرک بسوں کے مقامی طیارے شروع کرنے جا رہے ہیں. کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس لیکیج سے دھماکے سے عمارت منہدم اور جانی نقصان کا مقدمہ سولجر بازار تھانے میں درج کر لیا گیا. پولیس نے عمارت کے مالک ارشاد کو گرفتار کر لیا. ملزم کا کہنا ہے 3 منزلہ عمارت بغیر نقشے کے بنوائی. SBCA سے کوئی پوچھنے نہیں آیا. MQM کے MPA کا MQM کے MNA پر دھمکیوں کا الزام. رانا شوکت سندھ اسمبلی میں شکایت لے آئے. کہا پرانے PSP کے اقبال محسود مسلح ہو کر میرے دفتر آئے, تالے توڑے اور دھمکی دی کہ باہر نکلو جان سے ماریں گے. میں خالد مقبول گروپ کا ہوں, FIR نہ کٹی تو استعفیٰ دے دوں گا. وزیر داخلہ سندھ نے کہا رکن اسمبلی کو سیکیورٹی بھیج رہا ہوں, دھمکیاں دینے والا رکن اسمبلی معطل کیا جائے. اپوزیشن لیڈر نے اصرار کیا اسپیکر صاحب کارروائی چلائیں, آپس کا معاملہ ہے دیکھ لیں گے. اسپیکر کے حکم پر پولیس بلائی گئی. فریقین میں صلح کے بعد پولیس واپس چلی گئی. پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا. سعید غنی نے کہا نون لیگ وعدہ نبھائے, سندھ میں اپنا یا پیپلز پارٹی کا گورنر لگائے. گورنر ہاؤس کراچی کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ صرف سندھ نہیں وفاق کے لیے بھی خطرناک ہے. لسانی سیاست کا دوبارہ سر اٹھانا انتہائی تشویشناک ہے. ماضی میں خون ریزی کرانے والے عناصر پھر سرگرم ہو گئے ہیں. سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا گورنر ہاؤس تعصب نما تقریروں کے لیے نہیں ہوتے. کراچی پہلے ہی یہ ماحول دیکھ چکا, مزید متحمل نہیں ہو سکتا. وہ تقریب اس صوبے اور وفاق کے خلاف ہوئی. سندھ ایک تھا, ایک ہے اور ایک رہے گا. نفرت انگیز باتیں اور تعصب کی سیاست کرنے والوں کا حال دیکھ لیا. کراچی میں غلط سرنجوں سے 84 افراد کو ایڈز ہونے کا انکشاف. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بتایا ولیکا اسپتال میں 84 مریض ایڈز سے متاثر ہوئے. جیسے ہی پتہ چلا وہاں DG ہیلتھ کو بھیجا. متاثرہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ٹیسٹ کیے تاکہ بیماری نہ پھیلے. ایڈز متاثرہ افراد کو اب دوائیں دے رہے ہیں. غزہ میں لڑنے کے لیے فوج بھیجنا ضروری نہیں. غزہ اب انتہا پسندی کا گڑھ نہیں رہا. امریکی صدر ٹرمپ کا غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب. کہا حماس نے بہت تعاون کیا جس کا اعتراف کیا جانا چاہیے. امریکہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $10 بلین دے رہا ہے. سعودی عرب UAE سمیت متعدد اسلامی ملکوں نے $7 بلین امداد دی. اقوام متحدہ جاپان نے فنڈنگ کی یقین دہانی کرائی. چین اور روس بھی مدد کر سکتے ہیں. فیفا اور فٹ بال سٹارز فنڈ ریزنگ کے لیے مدد کریں گے. فلسطین کے امور برائے خارجہ نے ایکس پر لکھا فلسطین برائے فروخت نہیں. فلسطینی اپنی سرزمین پر ہیں. نسل پرست آبادکار حملہ آوروں کو ہمارا ملک چھوڑنا ہوگا. اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا. وقت آ گیا ہے دنیا ایسی بدمعاش ریاست کو مسترد کرے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے اور روزانہ نسل پرستانہ اقدامات کر رہی ہے. دنیا کو یکجا ہو کر دہشت گرد آبادکاروں کا مقابلہ کرنا ہوگا. Time for Iran to join us. If they don't join us, it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region. They must make a deal, or if that doesn't happen, bad things will happen. ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اس کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. امریکی صدر نے واضح کر دیا. تہران کو الٹیمیٹم بھی دیا. ایئر فورس 1 طیارہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کو چاہیے وہ 10 یا 15 دن میں معاہدہ کر لے. ایران کے مستقل مشن کا سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے نام خط لکھا. ایران کے خلاف بات جارحیت ہوئی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ایران جنگ کا خواہاں نہیں ہے لیکن کوئی حملہ ہوا تو وہ خطے میں دشمن کی فوجی تنصیبات کو اور اثاثوں کو پوری قوت سے نشانہ بنائے گا.
امریکی صدر ٹرمپ نے پینٹاگون سمیت دیگر سرکاری اداروں کی جانب سے UFOs اور خلائی مخلوق سے متعلق سرکاری خفیہ دستاویزات جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر وزیر دفاع کو ہدایت دیتے ہوئے لکھا، غیر معمولی عوامی دلچسپی کے پیش نظر محکمہ دفاع سمیت دیگر متعلقہ محکموں اور اداروں کو کہتا ہوں خلائی مخلوقات سے متعلق اہم اور دلچسپ معلومات کی سرکاری فائلز کی نشاندہی کریں اور اسے جاری کریں۔ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی اسٹیٹ نے اجتماعی مقدمہ نمٹانے کے لیے $3.5 کروڑ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وفاقی عدالت میں جمع دستاویزات کے مطابق بدنام سرمایہ کار کے 2 مشیروں نے کم عمر لڑکیوں اور نوجوان خواتین کی مبینہ جنسی اسمگلنگ میں معاونت اور حوصلہ افزائی کی۔ متاثرین کی نمائندہ فرم نے مینہٹن کی وفاقی عدالت میں تصفیے کا اعلان کیا۔ IMF کا پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف، کہا مہنگائی کی شرح قابو میں رہی۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، بتایا IMF کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ جولی کوزک نے اعتراف کیا، IFF کے تحت پاکستان کی پالیسیوں سے معیشت کو استحکام ملا، اصلاحات سے معاشی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ IMF نے ٹیکس نظام میں سادگی اور شفافیت بڑھانے کی سفارشات کی ہیں۔ جولی کوزک نے سرکاری خریداری کے نظام میں شفافیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم سے CEO انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کی ملاقات، شہباز شریف کا توانائی، کانکنی و معدنیات، زراعت اور IT کے منصوبوں کے لیے فائنانسنگ میں اضافے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے پاک امریکہ معاشی شراکت داری میں DFC کے کردار کو سراہا، نجی اداروں کے مشترکہ منصوبوں کو متحرک کرنے میں DFC کے کردار کی تعریف کی۔ کاروباری ہفتے کا آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، مندی کے بعد تیزی، 100 انڈیکس میں 999 پوائنٹس کا اضافہ، ریکارڈ انڈیکس 1,73,169 پوائنٹس پر بند ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے CEO کی ملاقات، تھر کے کوئلے سے یوریا کھاد تیار کرنے کے منصوبے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مراد علی شاہ نے کہا، کوئلے سے یوریا کھاد بنانے کا منصوبہ تھر اور پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا، قومی خزانے کو فائدہ، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کوہاٹ میں واقع نشپا بلاک سے تیل اور گیس کی نئی دریافت، OGDL کا کہنا ہے براغذائی X1 کنویں سے یومیہ 225 بیرل تیل اور 10 لاکھ مکعب فٹ یومیہ گیس کی پیداوار حاصل ہوئی۔ نئی دریافت سے ملکی توانائی کی ضروریات پوری کرنے اور ہائیڈرو کاربن ذخائر بڑھانے میں مدد ملے گی۔ سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر مقرر، محی الدین وانی کا ہاکی کی بحالی اور مضبوطی کی عزم کا اظہار، ٹیم مینجمنٹ کی اثر نو تشکیل کا اعلان، کہا نئی قیادت کے لیے شفاف اور جمہوری انتخابات کرائے جائیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان عماد بٹ پر عائد پابندی فوری طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے کھلاڑیوں کی معاونت کی جائے گی۔ T20 ورلڈ کپ کا پہلا مرحلہ پار، اب ہوگا سپر 8 کے لیے تیار۔ گرین شرٹس آج شام 6 بجے پریمداس اسٹیڈیم کولمبو میں پریکٹس کریں گے، طویل سیشن میں تیاریاں فائنل کریں گے۔ سپر 8 مرحلہ کل پاک نیوزی لینڈ میچ سے شروع ہوگا، دوسرے راؤنڈ میں شاہینوں کا مقابلہ انگلینڈ اور سری لنکا سے بھی ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کے آخری گروپ میچ میں آج آسٹریلیا اور عمان کی ٹیمیں کینیڈا میں مد مقابل آئیں گی، دونوں ٹیمیں ایونٹ سے باہر ہو چکی ہیں۔ اور رائزنگ سٹار ویمنز ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 54 رن سے شکست دے دی۔ گرین شرٹ 111 رنز کے تعاقب میں 56 رنز پر ڈھیر، بنگلہ دیشی ٹیم فائنل میں اتوار کو بھارت اے سے ٹکرائے گی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم TV نیوز۔